ایسا شخص جس کی اتنی قطعی خبر ہو، اس کو احادیث اگر ایسا مشتبہ کر دیں نعوذ باللہ من ذالک کہ آج ایک کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے حق میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہے، کل دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے حق میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہے، تو کیا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے پھر کہ جو اس آیت کی شان کے مطابق قطعیت کے ساتھ اس کا حل کرے، اس کا فیصلہ کرے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اِنَّ لِمَہْدِیِنَا آیَتَینِ، ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہوں گی۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے مہدی کے لیے ہوں گی، ہمارے مہدی کے لیے جو فرمایا مراد ہے کہ بہت سے مہدی ہوں گے، لیکن وہ مہدی جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو میرا ہوگا، اور نا فرمایا ہے، ہمارا نام ایک عجیب شان ہے کہ ساری امت کا اصل نمائندہ وہ ہے، اس کے لیے تو آسمان سے نشانیاں ظاہر ہوں گی، زمین کی نشانیاں کام نہیں کریں گی، اور وہ 2 نشانیاں ہیں جن کا قرآن میں ذکر، جن کا نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر، جن کا مسیح سے بھی تعلق ہے۔ تو یہ مضمون صاف کھول رہا ہے کہ مسیح اور مہدی 2 الگ وجود نہیں ہیں۔ مسیح نے اپنی آمد ثانی کے متعلق جو نشانیاں پیش کی تھیں آسمان پر سورج کے تاریک ہونے اور چاند کے اندھیرے ہو جانے کے متعلق، وہی الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے آخری زمانے کے انقلابات سے پہلے نشان کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو آیت ہے نا، انکسف الشمس، جمعہ شمس والقمر سے پہلے، یاد سے مجھے ابھی اتری ہے ذہن سے، یہ ابھی نکال دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب سورج تاریک ہو جائے گا، اور وہ جمعہ شمس والقمر، مل گئی؟ جی نہیں میں دیکھتا ہوں، ابھی حدیث اصل آیت پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو۔ شمس اور قمر، پہلے ایک کو کہا کہ وہ گرہن لگ جائے گا، دوسرے کے متعلق فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کو بھی گرہن لگے گا، اور جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مہینے کسی ایک خاص مدت میں اکٹھے ہوں گے۔ بس یہ حدیث بھی مبنی بر قرآن ہے، اس حدیث کی طرح جو بخاری کی حدیث تھی، اس لیے یہ بحث اب اس پہ نہیں اٹھ سکتی کہ اس کے راوی کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں۔ بات قطعی ہے، پیشگوئی ایک ایسی عظیم الشان ہے کہ جھوٹا بنا ہی نہیں سکتا، اور قرآنی آیت کے مطابق ہے، بالکل اس کی تطبیق کر رہے ہے اس کے اوپر۔ تو جس کو قرآنی تطبیق حاصل ہو، جس کا مزاج ایسا ہو کہ جو مزاج آسمانی ہے، اور نوعیت ایسی ہو کہ باریک حد تک وہ مطابقت رکھتی ہو، جمعہ شمس والقمر میں جو اشارے ہیں وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا اکٹھا کسی صورت میں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل، یہ سورہ القیامہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألو ایانا یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ خسف القمر ہے، سورج نہیں تھا، خسف القمر، جی چاند نے پہلے گرہن لگنا تھا، یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے۔ اور کیونکہ چاند کی گرہن کی راتیں پہلے آتی ہیں، سورج نے بعد میں لگنا تھا، اس لیے قرآن کریم نے بھی پہلے شمس، حالانکہ بڑی چیز ہے، وہ نہیں فرمایا، بلکہ خسف القمر ہو، قمر کو گرہن لگے گا۔ اور وہ حضرت مسیح نے جو کہا تھا تاریک ہو جائے گا، روشنی دینا چھوڑ دے گا، اس کا مطلب بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ سورج کو سے بھی یہی واقعہ ہوگا، اور دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب اکٹھے میں، گرہن میں اکٹھے ہونا، مہینے میں اکٹھا ہونا، رمضان میں اکٹھا ہونا، یہ ساری باتیں آ گئیں۔ اور جمع کا لفظ
سورہ جمعہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، جس میں اگلوں اور پہلوں کے اکٹھے ہونے کا ذکر ہے، اولین اور آخرین کا، لما یلحقوا بہم، ایسے لوگ جو ابھی تک نہیں ملے وہ ان کو ملا دے گا۔ اب دیکھیں اندرونی طور پر قرآنی رشتے آپس کے، حدیث کے ساتھ ان کے اس کے رشتے کتنے مضبوط اور قطعی ہیں، ان پر کوئی شک کا سایہ ڈال کے دکھائے ناممکن ہے۔ پھر جب آسمان کی گواہی ظاہر ہو جائے، اور آج تک اس سے پہلے کبھی کسی ایک دعوے دار نے بھی دعویٰ تک نہیں کیا کہ دیکھو میرے حق میں یہ ظاہر ہو گئے ہیں، یہ بحث جس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے، تھی بے ضرورت کہ تاریخ سے، چاند گرہن کی تاریخوں سے ثابت کیا جائے کہ کسی ایسے مادی کے زمانے میں چاند سورج کو گرہن نہیں لگا جو اس کے دعوے کے بعد لگا ہو، اور پھر وہ مادی کامیاب بھی ہو گیا ہو۔ کل 6 واقعات ہوئے ہیں تمام 1300 سال میں، یا آج سے پہلے 1400 سال میں، جن میں چاند سورج کو اکٹھا اس طرح گرہن لگا ہے رمضان کے مہینے میں، ان شرطوں کے ساتھ۔ اور ان زمانوں میں مہدی وہ تھے ہی نہیں، اگر کوئی مہدی تھا، یہ ساری تفصیل ہم نے اپنے جلسے کی تقریر میں بیان کی تھی، مہدی تھا بھی اگر کوئی تو گرہن لگنے سے پہلے غائب ہو چکا تھا یہ اللہ کی شان دیکھے، یا قتل ہو گیا تھا یا ختم ہو گیا ویسے ہی۔ اور کسی مہدی کے دعوے دار کو توفیق ہی نہیں ملی کہ اشارہ ہی کر سکے، اس کے اوپر پتہ ہی نہیں۔ اور آج یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ گرہن جو تھا وہ اس جگہ پہ جہاں سے وہ دعوے دار تھا وہاں ہی جمع ہوا تھا کہ نہیں، کیونکہ لفظ جمع میں ایک اور بھی حکمت ہے جس کو سائنسدان سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ محض ایک مہینے میں چاند اور سورج گرہن کا لگنا ان تاریخوں میں کافی نہیں ہے، جب تک اس افق سے جو دعوے دار کا افق ہے، اس افق سے یہ دونوں گرہن اسی مہینے میں دکھائی نہ دیں۔ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس افق پر ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں چاند کو ان تاریخوں میں گرہن لگ جائے، مگر دنیا میں گرہن ضرور لگے دوسرا، لیکن اس افق سے دکھائی نہ دے، تو وہ مادی کے لیے تو گواہ نہ بنے گا۔ بس یہ ایک معمولی شرط نہیں ہے، بے حد مشکل باریک شرطیں ہیں جو سب جمع ہو گئی ہیں، اور کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اس ایسی شاندار پیشگی کو مثال سوچ بھی سکے۔ کجا یہ کہ کسی جھوٹے نے گھڑ کے بنا دی اور پھر وہ پوری بھی ہو گئی، واقعتاً ہو بھی گیا۔ یہ صرف مولویوں کی ضدیں ہیں، ان سے کیا بحث کریں گے آپ، مگر آپ کو میں حوصلے کی داد دیتا ہوں جو آپ نے اچھا دیکھیں دنیا میں بہت امن و امان ہوگا، لوگوں کے پاس بہت دولت ہوگی، وہ دولت بانٹا کرے گا، تو پھر مہدی کے آنے کی ضرورت کیا تھی جب امن و امان ہو؟ تو نہیں، اس کے آنے کی وجہ سے ہوگا، وہ کہتے ہیں آنے کی وجہ سے امن ہو جائے گا، اور دولت اتنی بانٹے گا کہ لینے والا آخر انکار کر دے گا کہ بس کافی ہو گئی۔ اس مضمون کو میں نے پوری تفصیل سے اپنے کسی سوال جواب کی مجلس میں یہاں بھی بیان کیا ہوا ہے، ورنہ پاکستان میں تو آئے دن مولوی سوال اٹھاتے تھے اور میں جواب دیا کرتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے جو فارمولے ہیں دو، وہ انسانی ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یا سیاست ہے یا اقتصادیات ہے۔ یہ جس قوم کے قبضے میں آ جائیں اس کا تو جواب کوئی نہیں۔ تو تمہاری سیاست کا حال یہ ہے کہ تم بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہدی آئے گا، اس کی تائید میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور پھر دونوں مل کے سارا جہان فتح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، چابیاں پکڑا دیں گے کہ اب یورپ، امریکہ اور سب چابیاں تمہارے قدموں میں، جو مرضی کرو۔